بعض جملے ہم سنتے ہیں لیکن رک کر ان پر سوچتے نہیں ہیں. خاص کر قرآن حکیم کی جب بات ہو یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہو تو اس کا ترجمہ سننے کے بعد بس وہیں پر رک نہیں جانا چاہیے کہ اس کا مفہوم یہ ہے بس، بلکہ تھوڑا سا رک کر تنہائی میں جو مفہوم سنا ہے اس میں آپ گہرائی میں اترنے کی جب کوشش کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن کی آیت یا اللہ کے محبوب کا فرمان علم کی اتنی گہرائی رکھتا ہے، اتنی گہرائی رکھتا ہے کہ اتنی گہرائی دنیا کا سمندر بحر الکاہل بھی نہیں رکھتا. جن لوگوں نے اس انداز سے قرآن کو دیکھا ہے یا نبی کے فرمان کو دیکھا ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے ان پر علم کے دروازے کھول دیے، اور ایک سائنسی دنیا اور ایک علمی دنیا آج میرے اور آپ کے سامنے ہے. اس لیے میں نے آپ سے یہ گزارش کر دی کہ ہم سرسری طور پر کوئی جملہ سنتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے، علمی طور پر غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں وہ فائدہ نہیں دیتا کہ جو فائدہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے. اس لیے سمندر کے اندر غوطہ لگانے والا جتنا گہرائی میں جائے گا اتنے ہی موتی اس کو ملیں گے. تو یہ جملہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ 109 مرتبہ قرآن حکیم نے مختلف سیغوں کے ساتھ لفظ صلاۃ کو رپیٹ کیا، بار بار. آخر کوئی مسلمان سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی کیا ضرورت پڑی تھی کہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 109 مرتبہ بار نماز کی تاکید، نماز کی تلقین، نماز کے احکامات، نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ چلتی پھرتی مخلوق جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہلائے گی، اتنی بے پرواہی کرے گی کہ اتنی اہمیت میرے بتانے کے باوجود نماز کو چھوڑ بیٹھے گی. حالانکہ ابھی جو حدیث آپ کو میں سنانے لگا ہوں، اگر وہ حدیث اسی انداز سے سنیں گے جس انداز کا میں نے ذکر کیا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسلمان بھی ہو اور نماز کو چھوڑنے کا تصور بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اور مسلمان کی ایمانی زندگی اور روحانی زندگی کی بقا نماز کے چھوڑنے کے بعد بھی موجود ہو، یہ تصور نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان نماز جیسے فریضے کو ترک بھی کر دے اور پھر اس کی ایمانی اور روحانی زندگی باقی رہ جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ارشاد سنیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو نماز کو چھوڑنے والا ہو، نماز کو ترک کرنے والا ہو. تو اس اہمیت کے پیش نظر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا صلاۃ لمن لا طہور له ولا دین لمن لا صلاۃ له انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الرأس من الجسد. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کی طہارت نہیں یعنی وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کے لیے نماز نہیں
اس کے لیے دین نہیں، اس کے لیے دین کا کوئی تصور موجود نہیں۔ سنو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسے سر کا مقام جسم میں ہوتا ہے، سر کا مقام جسم میں ہوتا ہے۔ اب اس جملے پہ آپ غور کر کے دیکھیں، آپ دنیا میں لاکھوں انسان ایسے دیکھیں گے جن کے ہاتھ موجود نہیں ہیں لیکن وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لاکھوں انسان آپ کو ایسے ملیں گے اس دنیا کے اندر جن کے پاؤں موجود نہیں ہیں مگر گھسٹ گھسٹ کر چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے کئی انسان ہیں کہ جن کے کان کٹے ہوئے ہیں مگر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ باقی اعضاء کا نہ ہونا زندگی کو روک نہیں سکتا، زندگی چلتی رہتی ہے۔ لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس پر غور کر کے دیکھیں کہ دنیا میں لاکھوں نہیں، کوئی ایک انسان بھی آپ کو ایسا ملتا ہے کہ جس کا سر نہ ہو اور وہ زندگی گزار رہا ہو؟ جس کا سر نہ ہو اور وہ زندگی گزار رہا ہو؟ وہ کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا انسان تو ہو سکتا ہے، کوئی بت تو ہو سکتا ہے، مگر زندہ چلتا پھرتا انسان آپ کو اس دھرتی کے اوپر ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا سر موجود نہ ہو اور دھڑ چل رہا ہو، بازار کے اندر بھاگ رہا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ نماز کے بغیر ایمانی زندگی کا کوئی تصور نہیں، روحانی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ انسان جو نماز کے بغیر چلتا پھرتا ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ تو ہے، وہ زندہ نہیں۔ یعنی اتنی اس فریضے کی اہمیت کہ کسی حال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان نہیں کر رہے۔ حالانکہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس میں معافی کا اعلان ہے، آپ جانتے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہے نا کہ جی اگر استطاعت ہو تو بندہ حج کر لے، اور استطاعت نہیں ہے تو قیامت کے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ معاف کر دیا نا۔ جس کی استطاعت نہیں اس پہ حج نہیں ہے، جس کے پاس مال کی فراوانی نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو مریض ہے اس کو روزہ چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ روزہ چھوڑ دے۔ مسافر ہے، روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ کیا اعلان کہ نہیں کیا؟ لیکن نماز کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا تم صحت مند ہو تو پڑھو گے، مریض ہو تو پڑھو گے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو گے، بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کے پڑھو گے، لیٹنے کی طاقت نہیں تو اشارے سے پڑھو گے۔ جب تک ہوش و حواس باقی ہیں اس وقت تک تم نماز پڑھو گے پڑھو گے پڑھو گے، حتیٰ کہ زندہ ہو کر پڑھو گے۔ تمہارا انتقال بھی ہو گیا تو لوگ پھر تمہاری نماز پڑھیں گے، لوگ پھر تمہاری نماز پڑھیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا نا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی پڑھی جائے، آپ کی نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے اللہ کی نماز پڑھ لو، اس سے پہلے اللہ کی نماز پڑھ لو۔ کسی حال کے اندر بھی اگر نماز کی معافی کا اعلان ہوتا تو حالت جنگ میں ہوتا، حالت جنگ میں ہوتا کہ جب دشمن بالکل سامنے کھڑا ہے، آمنے سامنے، مجاہدین ادھر کھڑے ہیں، دشمن ادھر کھڑا ہے، اس وقت بھی قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک جماعت بنا لو جو دشمن کا مقابلہ کرے، اس کے سامنے کھڑی ہو جائے، اور دوسری جماعت پیچھے پلٹ کر فریضہ نماز ادا کرے۔ اگر حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے تو پھر اور کون سا ایسا زندگی کا مرحلہ ہوگا کہ جس کے اندر نماز معاف ہو؟ ہاں، وہ انسان کے جو عقل و شعور کھو دے، مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، اس کو معاف ہے۔ وہ خواتین جو زچگی کی حالت میں ہوں، ڈلیوری کیس یا ایام مخصوصہ ہوں، ان کو چھوٹ دی ہے بس۔ اس کے علاوہ ہر حال میں پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اور کیوں پڑھنی ہے یہ کل کے درس میں بتایا جائے گا کہ کیوں پڑھنی ہے۔ اس لیے کہ اس کے چھوڑنے کا نقصان اتنا ہے کہ اگر وہ نقصان میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یقین جانیں کہ ہم دنیا کی سب کچھ، دنیا کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر کانپتے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے مسلح پر آ جائیں
اور نماز نہ چھوڑے، اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے، حضور نے مثال دے کر سمجھایا ہے، کل کے درس میں نقصان بھی بتایا جائے گا اور پھر آئندہ اس کے فائدے بھی بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔